الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں موضوع جن پیش کیا جا رہا تھا۔ آج کے دن ہم جن کے جس موضوع کو مطالعہ کریں گے وہ شرور اور ان کے منفی نقصان دہ اثرات کو دور کرنے کے حوالے سے جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کچھ معلومات دوبارہ آپ کی ذہن میں زندہ کی جائیں جو شیطان یا جن کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں مختلف آیات و روایات میں کہ یا مومن جن ہوتا ہے یا غیر مومن جن ہے، کافر اور منافق جن سے بھی آپ اسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جو کافر جن ہے، مشرک جن ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول کافی میں ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ جنات کے منفی اثرات میں یا شیاطین کے منفی اثرات میں سب سے زیادہ خطرناک وہ کہانت اور وسوسہ ہے۔ کہانت یعنی غیب کی خبریں دے کے بھٹکا دینا، لوگوں کو غیب کی خبریں دے کے منفی چیزوں پہ لگا دینا۔ کہانت کا انشاءاللہ تعالی تذکرہ اگلے درس میں آئے گا کہ ہم اس میں قرآن کریم کی اس آیت کا جائزہ لیں گے کہ آسمانوں سے جنات کیسے خبریں لے کے آتے تھے اور پھر کاہنوں کو دیتے تھے، اور کاہن پھر اس حوالے سے اپنے طور پہ خبر پھیلاتے، غیب کی خبریں دیتے اور ایک باطل فضا کو قائم کر کے گمراہ لوگوں کو کرتے تھے۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ خیر آتا ہے، حق الہام کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ علم کا کوئی افادہ استفادہ ہوا ہے، کوئی علمی چیز آپ کو باطن میں عطا ہوئی ہے، یا حق کی جانب آپ کی رغبت بڑھ گئی ہے، یا خیر اور علم اور حق سے مربوط آپ کے نفس کے اندر میلانات پیدا ہو گئے یا معلومات آ گئی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فرشتے کا کام ہے، ملک کا کام ہے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں فرشتہ اللہ نے اپنے اس نظام خلقت میں فرشتے اور شیطان کو آپس میں ٹکرایا ہے۔ شیطان اور اللہ کا ڈائریکٹ ٹکراؤ موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے اوپر قادر ہے، ہر شے کے اوپر سلطنت الہی قائم ہے، وہ حاکم ہے، وہ ذو العزت والمجید ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس قدر قوی متین ذات ہے کہ اس سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ لے ہی نہیں سکتا۔ لہذا ذہنوں میں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان اور رحمان کا ٹکراؤ، نہیں، بلکہ کس کا ٹکراؤ ہے؟ ملک اور شیطان کا ٹکراؤ۔ انسان نے ان دونوں میں سے کس سے رابطہ مضبوط کرنا ہے، کیونکہ شیطان کی اصل جن ہے اور ملک میں وہ نوع ہی کاملاً جدا ہے، کیونکہ جن جسم لطیف اور روح کا ایک مرکب ہے۔ جس طرح انسان مٹی اور پانی سے بنا ہے، جن آگ اور ہوا سے بنی ہے، کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس طریقے سے ہماری کتب میں وارد ہوا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اب بشر ایک ایسی خلقت ہے کہ وہ ملک سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے اور جن سے بھی تعلق، شیاطین سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، جنات میں بھی جو نیک اور صالح جنات ہیں ان کا بھی فرشتوں سے تعلق ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم کائنات کے اندر خلقت کی دو طرح سے ہو جاتی ہے، ہر شے میں دو طرح سے ہو جاتی ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس حق اور ایک ہے باطل۔ راہ حق کا ایک مجموعہ بنتا ہے اور ایک راہ باطل کا مجموعہ بنتا ہے۔ ان کے اپنے اولیاء ہیں، راہ حق کے اپنے اولیاء ہیں، سربراہان ہیں، ان کے اوپر بھی وحی ہوتی ہے، وہ بھی ایک نظام ہدایت چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو گمراہی کا ایک نظام ہے وہ بھی باقاعدہ منظم ایک نظام ہے۔ ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، ان کے بھی لیڈران، حاکمان ہیں،
اور یہ حکمران اور حکام یہ وہی کرتے ہیں، وہی سے کام لیتے ہیں، ان کے بھی اپنے پورے کے پورے نظام اور اتباع پیروکار موجود ہیں۔ ایک شیطانی سلسلہ، ہم اپنی زبان میں اسے شیطانی سلسلہ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے، وَإِلَّا یہ شیطان اصل میں تو جن تھا، لیکن جب نظام میں ڈھلا تو اس کے اندر جن و انس دونوں کے دونوں آئے۔ لہذا انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور جنات میں بھی شیاطین موجود ہیں، جنات میں شیاطین کی کثرت موجود ہے۔ یہ دو نظام ہیں۔ بس نظام حق میں جو سربراہی ہے وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہے، لیکن اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نظام جن ہستیوں کے ساتھ چلا رہا ہے وہ فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کے نظام میں خلل ڈالنے کی یہ جنات اور شیاطین کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب ادھر ہم ایک بشر کے طور پہ نیوٹرل افراد جو موجود ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم دونوں نظاموں میں سے کس نظام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو، کیونکہ اللہ نے ہدایت کے نظام کا نتیجہ ایک خاص قرار دیا ہے اور گمراہی کے نظام کا نتیجہ عذاب اور جہنم اور تکلیف، درد، اس طرح کی چیزیں قرار دی ہیں۔ لہذا آیت الکرسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان مومنین کا ولی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ بس ایک یہ ولایت ہو گئی آپ کے پاس۔ اس کے مد مقابل کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے ولی ہیں۔ یہ طواغیت کون ہیں؟ یہ شیاطین جنس و انس ہیں، یہ سربراہان جنس و انس ہیں۔ بالفاظ دیگر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ وہ ایک کرائے کا قاتل ہے، وہ ایک ایسا فرد ہے جس کی بے بصیرتی اور بے شعوری سے فائدہ اٹھا لے۔ صرف کرائے کا قاتل ہی خالی نہیں، ایک بے بصیرت انسان ہے، جیسا کہ بے بصیرت انسان خودکش حملہ کر کے مساجد میں آ جاتا ہے۔ وہ اتنا ہی نہیں سوچتا مسجد میں رکوع سجود کی حالت میں ایک مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر شرک کا آپ کیسے فتویٰ لگاتے ہو؟ پھر کس طریقے سے ایک جگہ پہ بے گناہ افراد کو تم مارتے ہو کہ نہ ان کا جرم تمہارے سامنے اور نہ جرم ثابت ہے؟ اس بے شعوری سے فائدہ اٹھایا۔ ابن ملجم ایک ایسا فرد ہے جو ظاہری دیندار لیکن بے شعور ہے۔ اصل میں ان کو اغوا کیا ہے شیاطین نے۔ شیاطین کے کئی شعبے اور ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح کہ ہدایت کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، بعض فقہا ہیں، بعض اہل عقل و علم ہیں، بعض زاہد اور عابد اور عرفاء ہیں، بعض علماء اخلاق ہیں، ایک مجاہدین کا طبقہ ہے، ایک کسب حلال کرنے والا ہے جو روزی کماتا ہے، کسب حلال کرتا ہے، انہی کے اموال کے ذریعے سے معاشرہ بھی چلتا ہے اور دینی اداروں کو بھی فیض انہی کے حلال پیسے سے ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واجبات رکھے ہیں یا دیگر ان کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں جس کی وجہ سے وہ راہ الہی میں پیسہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک نظام چل رہا ہے اس طریقے سے۔ ادھر بھی اس طرح مختلف شعبے ہیں، ادھر بھی دیندار گمراہ موجود ہیں، مثل خوارج، مثل تکفیری، جیسے آج کے دور میں کہہ لیں داعشی طالبانی، یا اسی طریقے سے بعض ہیں کہ جو کاملاً آشکار طور پہ گمراہی کو پھیلاتے ہیں، جس طرح سے سیکولر قسم کی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں، ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، واضح طور پہ کسی حد کو قبول نہیں کرتے، ایک حد کو ظاہراً قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال طاغوت کے ماتحت ہیں۔ جب طاغوت کے ماتحت ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے کے آئیں گے۔ یہ ایک علامت ہے، یہ سب سے خطرناک قرآن نے قرار دیا ہے۔ اس کو اب ذکر کرتے ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آگے کہ وَالشَّيْطَانُ عِبَارَةٌ، بس فرشتے کا تو آپ نے دیکھ لیا۔ اگر فرشتے سے ہمارا تعلق ہے تو ایک قلب میں سکون ہوگا، ٹھیک ہے، پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، درد ہے، ممکن ہے کراہ بھی رہا ہو انسان، تکلیف کی شدت کو بھی اندر ایک احساس کر رہا ہے، لیکن قلب مطمئن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی مال و دولت موجود ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بہترین لباس ہے، بہترین گھر ہے، گرمی سردی سے بچنے کے بہترین وسائل موجود ہیں، بہترین غذا مہیا ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے عطا کیے ہیں،
لیکن قلب میں اضطراب ہے، قلب میں بے سکونی ہے، وہ خواب آور دوائیاں لے کے سوتا ہے، نیند ہی نہیں اصلاً آتی، ایک ٹینشن سی اندر موجود ہے، خوف کا ایک عجیب احساس موجود ہے۔ آپ کہیں گے سب نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اس کے باوجود کیوں یہ تلخی اور اضطراب کا تمہیں ایک احساس ہے؟ آج کل یہ والی بیماری زیادہ پھیلتی جا رہی ہے دنیا بھر میں۔ ہوتا وہ سکون کے عالم میں ہے، مستقبل کے فقر سے ڈر رہا ہے، مستقبل کی موت سے ڈر رہا ہے، مستقبل کے مرض اور ضعف اور ناتوانی سے گھبرا رہا ہے۔ لہذا آج کے دور میں یہ والے مسائل زیادہ بن گئے۔ بالکل اسی طریقے سے اب آپ آئیں جس کا فرشتے سے تعلق قائم ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے، جو نظام ولایت و نظام ہدایت سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کے دل کے اندر عمران خان کی محبت نہیں ہوگی، وہ دل کے اندر امام زمان علیہ السلام کی محبت کا ایک احساس کرے گا۔ وہ انتہائی جذباتی حمایت جو کرے گا وہ اس نظام ہدایت کے ولی کی کرے گا، اپنے وجود کے اندر اس ولی کا احساس برپا کرے گا، اس کا تذکرہ زیادہ کرے گا کہ جس ولی کی ولایت سے اس کا قلب متمسک ہے۔ اسی طریقے سے اگر نظام ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کی طرف رغبت ہوگی، اہل ایمان اسے اچھے لگیں گے، اہل ایمان کا حلیہ اسے اچھا لگے گا، وہ نماز کی طرف رغبت اختیار کرے گا، ترک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اس کی وہ پشیمان ہوگا، نادم ہوگا۔ یہ ہے ملائکہ کے درمیان۔ اس کے برعکس آئیں اب شیطان ذکر کرتے ہیں کہ وہ شیطان عبارت عن خلق شأنہ ضد ذالک، شیطان وہ مخلوق ہے جس کی شخصیت کیا ہے، وہ کاملاً اس کے برخلاف ہے جو ملائکہ سے تعبیر ہے۔ وَهُوَ الْإِغْوَاءُ، شیاطین اغوا کرتے ہیں، وَإِيحَاء بِالْغُرُورِ وَالْوَعْدِ بِالشَّرِّ، شیاطین کیا کرتے ہیں کہ وحی کرتے ہیں تکبر کی، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، پرزینت دنیا کو کر کے دکھا دیں گے، انتہائی پرزینت، انتہائی خوبصورت کر کے دکھا دیں گے۔ مثلاً ایک کمپنی ہے جو کہ واضح طور پہ دشمنوں سے ملی ہوئی ہے یا مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں، جیسے اسرائیلی کمپنیز ہیں، اسے جاب کی آفر ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ یار اس جگہ میں نے اپنی خدمات دیں تو بالآخر یہ ادارہ قوی ہوگا، اس ادارے کو فائدہ پہنچے گا، لیکن دوسری طرف جب وہ سیلری کو دیکھتا ہے، جو پیسے مل رہے ہیں، تو اسے اپنی دنیا میں سارے کے سارے اپنے ارمان، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات وہ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں، اور دوسری طرف سے مصیبتیں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک مشکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیاطین آ کے بڑی خوبصورت ایک اس کے اندر تصویر کشی کریں گے، ایسی تصویر کشی کریں گے کہ دنیا بھی خوبصورت دکھائیں گے، اور وہ جو دینی خلش ہے اس کا بھی بہانہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ دیکھو تم اس طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں پیسے دے دینا، تقلید تو تم کرتے ہی ہو، رہبر معظم کی حمایت کر دینا، کہنا کہ میں تو اندر بیٹھ کے انہیں نقصان پہنچانے کے چکروں میں تھا، دل تو میرا ان کے ساتھ نہیں ہے، دل تو میرا انہی کے، بہت ساری یہ خوبصورت تزئین و آرائش۔ آپ کہیں گے کہ اس قدر میں کسی مجتہد کی بارگاہ میں بھی بیٹھا ہوتا تو بہانے شرعی میرے ذہن میں نہ آتے، جتنے بھی میرے ذہن میں شرعی بہانے آ چکے ہیں۔ تو وَالْإِيحَاء بِالْغُرُورِ وَالْوَعْدِ بِالشَّرِّ، شر کے وعد، شر کی طرف ابھارتا ہے، انتقام لے لو، برا بھلا کہہ دو، ایک دفعہ تو اسے تم صحیح غضب اپنا دکھا دو تاکہ وہ سمجھ جائے کہ تم ہو کیا چیز، تم ایک دفعہ تو اپنی ساری کی ساری اس کو باتیں بتا دو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، تم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہو۔ اگر تم نے اصلیت نہ دکھائی تو منافق ہوگے، لہذا منافقت سے بچو اور اس کی اصلی چہرہ اسے دکھا دو اور سب کے سامنے عیاں کرو۔ یہ شر ہے حقیقت میں۔ اگر ایک جگہ پہ گٹر بھرا ہوا ہو، گند بلا ہو، اس کا باہر نکالنا ایمان نہیں ہے۔ اگر انسان کے وجود میں گند بلا اگر اندر ابھر رہا ہے، اسے زبان سے نکلنا، باہر نکالنا، وہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ دل کے اندر غلاظت کو دبا دینا یہ ایمان ہے، نہ قلب میں جو غلط سلط چیزیں نکل رہی ہیں کسی کے برخلاف۔ غیبت تو ہوتی وہ ہے کہ جو عیب اور نقص ہو کسی میں، اگر عیب اور نقص نہ ہو تو تہمت ہوتی ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، قرآن کریم نے واضح بیان کیا اس کی
شدت کو ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کا گوشت کھانا ہے، روایات اس موضوع کے اوپر ہیں، تفصیلی احادیث آئی ہے، یہ غیبت کر کے سمجھتا ہے کہ شاید میں منافق نہیں مومن ہوں، یا یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی اہانت، وہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے مومن کی اہانت، ایک ایسا عمل انجام دیں جس سے مومن کی سب کے سامنے اہانت ہو جائے، وہ اس کی توہین کرنا، اہانت کرنا، آنکھوں سے اشارہ ایسا کرنا جس سے اس کا تمسخر اڑے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین کی عادات تھیں۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین جن حرکتوں نے اذیت دی ہے وہ یہی ہے، تمسخر اڑانا، آنکھوں سے اشارے کرنا، مذاق اڑانا، توہین کرنا، طعنے کسنا۔ اب یہ بندہ طعنے کستا میں منافق نہیں ہوں اس نام پہ، توہین کرتا ہے مومن کی، تمسخر، یہ ہے کہ شر کی طرف ابھارنا۔ سمجھ لیں کہ شیطان ہے جو شر کی طرف ابھار رہا ہے۔ انسان کے اندر یہ ٹکراؤ تو چلتا ہی ہے، وہ کبھی قانون کی گرفت میں آتا ہے، کبھی خیالات کے محور اور بھنور میں پھنس جاتا ہے، کبھی مصیبت آ پڑتی ہے اس کے ذہن میں، کبھی مریض ہو جاتا ہے، کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے اسے، کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اب اندر بار بار ابھار رہا ہے ایک شے انسان کو نفس کے اندر کہ یہ برائی انجام دے دو، دے بیٹھے تو شیطان سے اس نے ہاتھ ملا لیے۔ بہرحال شیطان ہے جو برائی پہ ابھارتا ہے۔ والامر بالمنکر، منکرات کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، آپ کہیں گے تو مجھے ہی حکم دے رہے ہو برائی کا۔ والتخویف، خوف دلاتا ہے۔ یہ جو بیجا خوف کا احساس ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہے۔ اس کے علاج کی خصوصی طور پہ آیات، روایات، حرص، دعائیں موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں۔ خوف بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو توڑ دیتا ہے، انسان کو ناکام کر دیتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیتا ہے۔ کربلا میں آپ سفر کریں انشاءاللہ عراق کا تو وہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کوفہ اور کربلا میں 80 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے۔ مدینہ یا مکہ وہ تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے۔ امام حسین علیہ السلام تقریباً 1000 کلومیٹر دور سفر کر کے تشریف لے آئے، یہ 80 کلومیٹر کا محدود سا ایک فاصلہ کیوں نہیں طے کر سکے؟ خوف چھا گیا اس ماحول میں، ابن زیاد لعین کا خوف چھا گیا، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے خوف کی وجہ سے یہ کام نہیں، شیاطین نے آ کے سینوں کے اندر قبضہ کر لیا۔ وہ جنگجو، مجاہد، جنگوں کے عادی افراد، ہماری طرح تو نہیں ایسے کہ گاڑی کا ٹائر پھٹے تو 2-3 منٹ تک لرزتا ہی رہے دل، نہیں، وہ تو جنگوں کے مالک تھے، تلواریں چلانے والے تھے، لیکن جب خوف چھاتا ہے تو ایسا چھاتا ہے کہ باہر ہی نہیں نکل سکتا انسان۔ لہذا خوف کو شیاطین کی طرف سے نسبت دی گئی۔ یہ خوف الہی ہے، یہ ملائکہ کے ساتھ ربط ہے۔ یہ جو خوف دنیا ہے، خوف جان ہے، خوف فقر اور غربت ہے، خوف عزت ہے، خوف مختلف قسم کے خوف انسان کو لاحق، خوف ناکامی ہے، خوف اہانت ہے۔ آپ مثلا کسی جگہ پہ جائیں، دکان پہ ڈرتے ہیں کہ یار اہانت ہی نہ ہو جائے، کیسے میں بات کروں، سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ سامنے ادھر نہیں کریں گے کہیں اور تھوڑی ہمیں ایسا موقع پیش نہیں آئے گا، حتماً پیش آ جائے گا جہاں پہ آپ کو یہی خدشہ لاحق ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو قوی کریں، مضبوط کریں اور اس مشکل کا سامنا کریں، اس میں حل ہے، کیونکہ مشکل کا سامنا کریں گے اندر ایک قوت آ جائے گی۔ یہ ہے کہ خوف دلاتا ہے شیطان۔ ایعاد بالفقر عند الہم فی الخیر، آپ خیر کا ارادہ کرنا چاہیں وہ غربت اور فقر کے آپ کو اندر سے دلاسے دلائے گا، غربت اور فقر کے خوف دلانا شروع کر دے گا کہ اگر تم نے پیسہ دے دیا تو غریب ہو جاؤ گے، خمس ادا کر دیا، پیسہ تمہارے پاس کہاں رہے گا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اتنے کام کرتے ہو، بھلا ان سے پیسے مانگ لو تھوڑے بہت۔ انسان کے وجود کے اندر آپ خیر کو انجام دینے چاہتے ہیں، وہ غربت اور فقر کے آپ کو ڈراؤنے قسم کے خیالات ابھارے گا۔ فالوسوسۃ فی مقابلۃ الالہام، بس الہام اور وسوسے کا ٹکراؤ ہے۔ فرشتے کی طرف سے الہام ہے اور شیاطین کی طرف سے وہ وسوسہ ہے۔ والشیطان فی مقابلۃ الملک، فرشتہ کے شیطان کے مقابلے میں کون ہے؟ فرشتہ ہے، ملک ہے۔ والتوفیق فی مقابلۃ الخذلان، یہ جو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، موافقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، امور انسان کے لیے سازگار، امور خیر کا انسان کے لیے ایسا سازگار ہونا کہ وہ خیر کو انجام دے دے، اسے کہتے ہیں توفیق۔
یہ کلمہ بہت استعمال ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی زندگی کے اندر ایک خیر کو جب انسان انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے، اسباب اور فراہم ہو جائے، اور وہ بآسانی یا بالآخر مشقت کے ساتھ، زحمت کے ساتھ وہ اس خیر کے عمل کو انجام دے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ یعنی توفیق اللہ کی طرف سے زمینہ ایسا فراہم کرنا کہ وہ خیر کو انجام دے دے۔ اس کے مقابلے میں انسان ہے کہ خیر کو انجام نہ دینے کے مسائل کھڑے ہو جائیں، اسے کہتے ہیں خذلان، کہ خذلان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں، بس خذلان کی نسبت شیاطین کی طرف ہے۔ شیاطین ہے کہ جو یہ وہ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اور رکاوٹیں ایجاد کر دیتے ہیں، لیکن توفیق کی نسبت فرشتوں کی طرف سے کہ فرشتے ہیں کہ جو ان امور کو حل کرتے ہیں اور انسان کے لیے راہوں کو بچھا دیتے ہیں اور مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ پھر وَلِكُلِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالشَّيَاطِينِ جُنُودٌ وَأَحْزَابٌ، ملائکہ کے بھی اپنے لشکر ہیں اور بڑے بڑی جماعتیں ہیں، اور شیاطین کے بھی لشکر، جماعتیں، انواع و اقسام کی جماعتیں ہیں۔ بس ان کی کوئی کمانڈو فورس بھی ہے، ان کی عام لشکر بھی ہے شیاطین کے، ان کے اپنے انجینئرز بھی ہیں، اپنے ڈاکٹر بھی ہیں، سارے کے اپنے علماء بھی ہیں، اپنے مجتہدین بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں منافقین ہو سکتے ہیں کہ ظاہری ایمان اور قلب میں کفر اور شرک چھپایا ہوا ہے، یہ شیاطین کے نمائندے تھے نا، تو پھر کون سے ایسا مورد ہے کہ جو بچ سکتا ہے؟ عابدوں میں، مجاہدوں میں، مجتہدین میں، فقہاء میں، مفسرین میں، نیک لوگوں میں، بد لوگوں میں، شیاطین کا ایک سسٹم ہے، لشکر کے لشکر۔ اسی طرح فرشتے ہیں، فرشتوں کے ایسا نہیں ہے کہ اب ان گناہ گاروں کے اندر فرشتوں کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تبھی تو ساری اطلاعات ملتی ہیں۔ برعکس صورت بھی موجود ہے کہ اہل کفر و اہل شرک میں ایمان والی شخصیات ایسے بھی موجود ہیں۔ بہرحال دونوں کی طرف لشکر اور جنود ہیں، اور انسان اگر اپنے شہوت، غضب، ہوائے نفس اور برے اخلاق یا برائی کی طرف جو ابھارنے والے انسان کے اندر خیالات ہیں ان کی پیروی کرے تو اس کے اوپر انہی چیزوں کے توسط سے شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ اول چیز ہے شہوت۔ جب وہ اپنی اشتہا اور شہوت کے اوپر ہر عمل کو انجام دینے بیٹھ جائے، کیونکہ ہر کوئی اپنی شہوت کے مطابق جب قدم بڑھاتا ہے تو ایک خوشی اور لذت کا زیادہ احساس کرتا ہے، فرح کا زیادہ احساس۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کھیل کود سے زیادہ شہوت ان کے اندر کھیل کود کی پائی جاتی ہے۔ آپ انہیں کہیں گے ہم فلاں پارک جائیں گے اور آئس کریم بھی کھائیں گے یا فلاں فلاں کام کریں گے، آپ ان کی خوشی کا عالم دیکھیں۔ اگر یہی عالم اس کی زندگی میں تربیت کے مرحلے سے نہ گزرے تو یہ عادات اس کے اندر محکم ہو جائیں گی، کیونکہ بچہ تو 7 سال تک کھیل کود کی ہی دنیا کا مالک ہے۔ دین نبی کہ اسے کھیل کود کرنے دو تاکہ اندر کھیل کود کے سارے تقاضے اس کے پورے ہو جائیں، خلا باقی نہ رہے اندر۔ اتنا اسے کھیل کود کا موقع دو، اتنا کھیل کود کا 7 سال تک موقع دو کہ وہ اندر سے خالی ہو جائے۔ جو ہوتا ہے نا جذبہ، ایک غبار بھرا ہوتا ہے، اسے خالی کرو کھیل کود کے حوالے سے۔ پھر 7 سال کے بعد اسے بار بار نصیحت کرو کہ اب تمہاری عمر کھیل کود کی نہیں ہے، اب تمہاری عمر تربیت کی ہے، اب بڑے ہونے کی ہے، اب نصیحت کی ہے، وعظ کی ہے، سیکھنے کی عمر ہے، تعلیم کی عمر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں برعکس ہوتا ہے، اس لیے شہوت کا غلبہ، شہوت کی اوج اس بنیاد پہ حلال کام بھی کرتے نہیں تو گر جائے گا بعد میں، کیونکہ وہ حلال کام کر کے کس امر کو اندر پورا کر رہا ہے؟ شہوت کے زور کو۔ لہذا عقل کے زور کی طرف زیادہ آئیں۔ شہوت تو اپنے اندر موجود رہے گی انسان کی، اسے دبا کے رہبانیت تو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن کنٹرول کرنے کا یا ضعیف کرنے کا حکم ضرور موجود ہے۔ ہاں استعمال کریں اسے، لیکن عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ادھر یہ بیان کریں، اگر مقتضی شہوت، اگر غضب کی آگ ہی ہمیشہ بھڑکتی ہے اور وہی ٹھنڈی ہوتی ہے انسان کے انتقام لے کے، یا ہوائے نفس، میلان، نفسانی میلان پہ قدم اٹھاتا ہے، یا دواعی ذمیمہ، برے اندر جو نیات، ارادے، خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کے دوش بھی عمل انجام دیتا ہے، یا اخلاق سیئہ کو انجام دیتا ہے، ظہر تسلط العدو، تو دشمن کا تسلط یعنی شیطان انسان کا عدو مبین ہے، دشمن واضح ہے،
واضح دشمن مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ واضح دشمن کیسے غلبہ حاصل کر رہا ہے؟ ہوائے نفس کے واسطے سے، انسان کی جہالت کے واسطے سے، انسان کی شہوت کے ذریعے سے، انسان کی غضب کے ذریعے سے۔ وَصَارَ الْقَلْبُ عُشُّ الشَّيْطَانِ، وہ جو قلب جسے عرش الرحمن کہا گیا ہے وہ عش الشیطان، گھونسلہ شیطان کا بن جائے گا۔ گھونسلے سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ گھونسلے کے اندر جب چلا جاتا ہے تو بڑے سکون اور آرام سے جم کے وہاں پہ رہتا ہے، تو شیطان بھی اندر پھر جب گھس جاتا ہے تو خوب ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اب جب قلب میں ہی وہ گھر کے اندر ہی شیطان بیٹھ گیا ہے تو اب خیالات بھی شیطنت والے ہوں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ برے خیالات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ جو شیطان کو ہم نے قلب میں جگہ دی ہے، وہ جو عرش الہی سے ہم نے اپنا ربط اور تعلق توڑ دیا ہے اور قلب ہمارا اغوا ہو گیا ہے، یہاں سے یہ خیالات برے، ارادے برے، نیات بری یہ ساری پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ ملک ہی، اور یہ شیطان کی مملکت بن جائے گا قلب۔ وَإِن جَاهَدَ الْهَوَىٰ وَالشَّهَوَاتِ، اب اسے بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا، بہت بڑا جہاد، شیطان کو آخر اس نے نکالنا ہے۔ تو ادھر اب انسان مجاہد بننے کی کوشش کرے اور ہوائے نفس سے جہاد کرے، شہوات سے جہاد کرے، اور راہ الہی کے اوپر زحمت اور سختی سے چلتا رہے۔ اس کی مملکت ضعیف ہونا شروع ہو جائے گی، ٹوٹنا شروع ہو جائے گی شیاطین کی۔ یہاں پہ جنات اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پہ قلب اغوا ہو گیا ہے۔ اگر انسانی قلب اندر سے اغوا نہ ہو تو شیطان اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، شیطان کا قبضہ انسان کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس لیے ایمان، اگر نور ایمان انسانی قلب کے اندر ہو تو شیطان داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو جن زدگی ہے یہ والے واقعات بھی وجود میں نہیں آئیں گے۔ وَتَشْبُهُ بِأَخْلَاقِ الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ وَالطَّهَارَةِ وَالتَّقْوَى، انسان طہارت ہے، تقوی ہے، ذکر حق ہے، اس کی آیات پہ غور و فکر ہے، دنیا میں زہد کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ قلب انسانی پھر دوبارہ عرش الہی کے مقام کی طرف پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب یہاں پہ ملائکہ مستقر ہیں، ملائکہ نے ادھر ڈیرے ڈال لیے ہیں، یہاں پہ ملائکہ کے توسط سے الہامات ہو رہے ہیں۔ یہ معارف الہیہ کا ایک ذخیرہ قلب بنتا چلا جائے گا۔ ادھر سے اشراقات عقلیہ، عقلی نور، عقلی باتوں کا نور اور انوار ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ وسوسے کے معنی در حقیقت شیطان کا عملی طور پہ چھا جانا ہے، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ جب قلب عملی طور پہ شیاطین کے چنگل میں آ جائے اور ان کی مستقر اور رہنے کی جگہ بن جائے، وسوسے انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکل آتا ہے انسان اور ملائکہ کی جگہ مستقر بن جاتے ہیں تو ملائکہ تو توکل الہی کا درس دیتے ہیں، اطمینان، سکون۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، یعنی قرآن کریم میں بیان کیا کہ جب وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، صفت استقامت، اور کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں جیسے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے راہ الہی میں۔ مثلا اگر جاب کر رہا ہے تو کہے گا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، جو مرضی ہو جائے۔ اگر انسان مشکل میں گرفتار ہو گیا، عزم کر لے خیانت نہیں کروں گا، راہ حق کے اوپر آ گیا ہے، عہد کر لے کہ میں شیاطین کے راستے پہ نہیں چلوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، حرام عمل انجام نہیں دوں گا، نمازوں کو ترک نہیں کروں گا، بد اخلاقی نہیں کروں گا، گالم گلوچ نہیں کروں گا، استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر کیا ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، جنت کی تمہیں بشارت ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ اب ہم جو جنات کا حوالے سے پڑھ رہے ہیں، شیاطین کے حوالے سے، عموماً ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں زیادہ عام اور رائج ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اولاً اتنی کثیر نہیں آئی یہ چیزیں، اہل سنت کتب میں آئی ہیں، اہل سنت میں اس طرح کی امور زیادہ وارد ہوئے ہیں کتب احادیث میں، اور وہاں سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 100 کے قریب روایتوں کو بحر الانوار میں بھی نقل کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے بالخصوص جہاد کے مورد کی ہے، دشمن سے جہاد۔
لیکن اگر آپ اس کا عمومی پیغام آیت کا دیکھیں تو استقامت ہر اس امر پر چاہیے جہاں پہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، چاہے انسان کی ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، اس طرف توجہ رہنی ہے کہ اگر ہم نے استقامت، حق کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کیا تو اغوا کر لے گا شیطان ہمارے قلب کو، پھر وہ اپنا قلب بنائے گا، اسے اپنا گھر بنائے گا۔ جب اس نے اپنا گھر بنا لیا تو پھر آپ بیت اللہ میں ہوں یا حرم اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی مقام پر ہوں، وہاں پہ آپ کے وجود کے اندر جب شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو وہاں سے شیطنت ظاہر ہوگی۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گھس کے دہشت گردی کرنا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گھس کے دہشت گردی کرنا، وہ تو اس کا قلب اغوا تھا تو دہشت گردی کی۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کئی سال شرک کا سب سے بڑا بت خانہ قرار دینا، بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے مشرکین۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی اہمیت ہے قلب کے اندر کی جگہ کی۔ اگر یہ قلب اغوا ہو گیا اور شیاطین کے ہتھے چڑھ گیا تو آپ جہاں پر بھی اسے لے جائیں، چاہے حجت الہی کے ساتھ اسے باندھ کے آ جائیں، نبی خدا کے ساتھ اسے ٹھہرا دیں، نبی خدا کے خانوادے کا، خاندان کا، گھرانے کا فرد بنا دے، بیٹا بنا دے، چچا بنا دے، بیگم یا زوجہ بنا دے، وہ بیگم زوجہ منافقہ نکلے گی یا قاتل نکلے گی، بیٹا مشرک نکل آئے گا، ابو لہب کی طرح کا چچا نکل آئے گا۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ علاج کہاں پہ ہے کہ قلب کو آزاد کرائے۔ اصل جگہ کون سی آزاد کرانے کی؟ یہ قلب ہے۔ ماہ مبارک رمضان اس کا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے مہینہ قرار دیا کہ اس قلب کو آزاد کرایا جائے۔ لہذا ابھی آپ جتنے بھی ابھی واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں اہم ترین نقطہ آپ دیکھیں، کیونکہ اب ورد اور ذکر زیادہ آئے گا۔ ہمارے معاشرے کی عام ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ورد اور ذکر جو ہے وہ بٹن کی مانند ہے، بٹن جیسے دباتے ہیں تو لائٹ آ جاتی ہے، دباتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ کاغذ رکھا ہو تو غائب ہو جائے گا، کاغذ موجود ہو، یعنی اگر کاغذ موجود ہے تو غائب ہو جائے گا، کاغذ رکھا ہوا ہے تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آپ اس مواد کو پڑھیں جو کاغذ میں لکھا ہوا ہے، اس دعا کے مطالب پہ غور کریں کہ جس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے، اس طریقے کو اختیار کریں کہ جس طریقے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب میں ایک چیز دیکھیں گے، وہ براہ راست اللہ سے آپ کا تعلق و رابطہ قلبی ہے۔ توجہ الی اللہ کریں، ذکر الہی سے منور کریں اپنے قلب کو، اپنے باطن کو۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ جس قلب کے اندر نور الہی ذو فشانی کر رہا ہو، وہاں پہ یہ ظلمتیں کیسے جگہ بنا سکتی ہیں؟ کیونکہ نور اور ظلمت کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ نور اور ظلمت ایک قلب میں جمع ہو جائے؟ اگر ابلیس کسی کو آ کے یا شیاطین یا جنات اغوا کر لیتے ہیں یا کسی کے اوپر آ کے حملہ کر کے اسے دیوانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے قلب کی مصیبت ہے۔ اس قلب میں نور الہی کی ذوفشانی کم ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اعمال کے اوپر تفکر کرے، اپنے روش زندگی کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے افکار اور اعتقادات اور نظریات کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے اعمال کو دیکھے وہ کیا کر بیٹھا ہے ایسا، استغفار کرے۔ استغفار نور ہے، تیزی سے چھا جاتا ہے۔ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، نور ہے، شیاطین کو بھگا دیتا ہے یہ توبہ۔ چیخیں مارتے ہوئے شیاطین بھاگتے ہیں جس ذکر سے، وہ استغفار اور توبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں قلب کے اندر، لا الہ، قلب کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، نہ کہ فقط زبان کہہ رہی ہو، دل کہہ رہا ہو توجہ کے ساتھ کہ اللہ میں نے اس پوری کی پوری کائنات میں تیرے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں میں نے دیکھا، نہ مانا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے قلب کہے لا الہ الا اللہ، وہاں سے شیاطین فرار کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان واقعات میں اس پہلو کو ضرور غور کریں۔ اللہ کے مختلف اسماء کے ذریعے سے رابطہ، اللہ کی ذات کے ذریعے سے رابطہ، اللہ کے اولیاء کے ذریعے سے رابطہ، یہ وہ نورانیت کا ایک ہمارے پاس پورا کا پورا نظام آ جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ پہلے آپ کی خدمت میں ایک دو واقعات ذکر کیے جائیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم علاج کو دیکھتے ہیں۔ ابن بحر الانوار جلد نمبر 60 میں صفحہ 113، اس میں جلد نمبر 60 صفحہ 113 باب نمبر 2، یہ پورا جنات سے ہی وابستہ ہے۔
کاملاً جنات سے وابستہ سارے روایات علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمع کی ہیں۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازلاً علی ابی ایوب۔ اس واقعے کے ضمن میں آپ کو ایک علاج لکھتے جائیں، شیاطین کو اور جنات کو بھگانا، کیونکہ شیطان، اس کا آپ ترجمہ یہ رکھ دیں کہ شریر اور فاسق و فاجر جن وہ شیطان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسانوں میں شیاطین پائے جاتے ہیں۔ انسانوں والے شیاطین جلد پہچانے جاتے ہیں اپنی شرور اور برائیوں کی وجہ سے۔ ہر وہ انسان جب برائی انجام دے رہا ہے وہ اس پہلو کے اعتبار سے شیطان ہے، اس پہلو کے فقط اعتبار سے شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے، شیطان یا شیطان کا پیروکار۔ روایات اہل بیت علیہم السلام سے اس طرح کے مضامین ہمارے سامنے واضح ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت صحابی گزرے ہیں، ان کے گھر میں مدعو تھے، اترے، وہاں پہ رہا بھی کرتے تھے جب مدینہ میں آئے، پھر آنا جانا بھی ممکن رہا ہو۔ وَكَانَ طَعَامُهُ فِي سَلَّةٍ فِي الْمِخْدَعِ، ایک ٹوکری ٹائپ ہوتی تھی، شے ٹائپ، اس میں چھپا کے ان کا کھانا رکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ہر ایک کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ سازش بہت زیادہ ہے، اس دور میں تو بہت ہی زیادہ تھی، اور وہ زہر کے ذریعے سے مارنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سازشی ان طور طریقوں کی وجہ سے اجتناب کرتے تھے۔ نمبر 2، حلال حرام کی وجہ سے بھی، کیونکہ تازہ تازہ شرک کی جاہلیت ختم ہوئی تھی مدینہ میں، تو یہ جو احکام شریعہ ان کا رائج ہونا آہستہ آہستہ رواج اس نے پایا، اس لیے نجاسات اور حلال حرام کی وجہ سے بھی۔ اور بڑا پرتکلف کھانا نہیں کہتے تھے، تواضع الہی کی وجہ سے، جیسے کہ واقعہ ہمارے ہاں کتب میں وارد ہوا ہے کہ ایک قبیلے میں گئے تبلیغ کی غرض سے، تو وہاں پہ لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، اور بڑا ایک خوبصورت مشروب، ٹھنڈا، گرمی بھی زیادہ تھی، تھکے ہوئے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے دودھ میں شہد ملا کے اور بڑا ٹھنڈا بہترین مشروب میٹھا بنا کے نہ لے کے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ پیا تو فوراً تھوک دیا، تو فرمایا کہ یہ خالی دودھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے قبیلے کا خاص مشروب ہے کہ جو ہم خصوصی طور پہ مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی تواضع کی خاطر صرف ایک غذا کھاتا ہوں، ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے صرف خالی دودھ لے کے آؤ یا خالی شہد لے کے آؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ بہت بڑی شخصیت ہے، مثلا رہبر معظم ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور انواع اقسام کی چیزیں ہوں، اور آپ اگر رہبر کے ساتھ 2 فرد بس بیٹھے ہوں، آپ آرام سے ان کے سامنے کھل کے کھانا کھا لیں گے یا تھوڑا تھوڑا ہی 1-2 چیزیں کھائیں گے؟ آپ ان کی تواضع کی وجہ سے کھل کے نہیں کھا رہے، وہ اٹھ کے تو چلے جائیں، وہ جیسا شادیوں پہ کھانوں پہ حملہ ہوتا ہے ویسا دسترخوان پہ ممکن ہے حملہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ کو واقعاً حاضر جانتے تھے، ایک لحظے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اللہ سے توجہ دور نہیں ہوتی تھی، ایک لحظے کے لیے۔ اس لیے وہ اتنے عاجز، متواضع، بار بار استغفار اور توبہ کرنے والے، کیونکہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے فقیر، محتاج، بےکس، مسکین اور ایک گناہ گار کی مانند اپنے آپ کو وہ پاتے تھے۔ یہ تواضع، اوج تواضع کی بنیاد پہ یہ کلمات ہیں۔ لہذا یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کو جب لے آیا گیا، فَكَانَ تَجِيُّ مِنَ الْقُوَّةِ، تو وہ جو آتا تھا، ایک مخلوق آتی تھی، وہ ایک سوراخ سے آتی تھی۔ قوہ کہتے ہیں کہ چراغ کے لیے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے یا ایک سوراخ ٹائپ جس سے روشنی آتی ہے۔ روشنی آنے کے لیے آپ سوراخ نما دیواریں بناتے ہیں، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتی تھیں، آج کل کھڑکی کا زیادہ رواج آ گیا۔ بہرحال سوراخ سے جو روشنی سی آتی ہے، کَہَیْئَةِ الصَّنُّورِ، ایک بلی ٹائپ ہے جانور، پرندہ یا گلہری ٹائپ، وہ اس سوراخ سے آتی ہے۔ تَأْخُذُ الطَّعَامَ مِنَ السِّلَّةِ، وہ اس ٹوکری سے کھانا لے جایا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اس کی شکایت کی، تو فرمایا کہ تِلْکَ الْغُولُ، یہ غول ہے، یہ شیاطین کی وہ نوع ہے جو چیزیں اغوا کرتی ہے۔ سارے شیاطین یہ کام نہیں کر سکتے، چیزیں اٹھا لے جانا، بندوں کو اٹھا لے جانا، بندوں کو زخمی کر دیں، یہ سارے کام ہر کوئی جن نہیں کر سکتا۔ جنوں کی ایک خاص نوع یہ کام کرتی ہے جو انتہائی شریر ہے، انتہائی شریر۔ تو فرمایا کہ یہ غول ہے۔
فَإِذَا جَاءَتْ فَقُلْ، آئندہ سے جب یہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا آئندہ سے آئے تو اسے کہو، اس غول کو یا وہ اس جانور کے سامنے یہ کہو، عزم علیک رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے خلاف پکا عزم کر لیا، اللہ تبرحی، کہ تو اب یہ چیزیں نہیں لے کے جا سکے گی، تیرا علاج کریں گے۔ فجات فقال لها ابو ایوب، وہ آئی جناب ابو ایوب انصاری کے پاس اور کہا، عزم ابو ایوب، جیسے وہ آئی تو ابو ایوب نے اس کو پہلے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے خلاف پکا عزم کر لیا ہے، اللہ تبرحی، کہ آئندہ نہ تو یہ لے جا سکے گی اور تجھے اب یہ فرصت مہیا نہیں ہوگی۔ تو اس نے پھر کہا کہ یا ابا ایوب دعینی ھذا المرہ، خدا را اس دفعہ مجھے تم چھوڑ دو، واللہ لا اعود، قسم کھاتی ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ فترہ کہا، ابو ایوب انصاری نے اسے جانے دیا۔ ثم قالت هل لك ان اعلم کلمات، کہ اس نے کہا کہ کیا میں ایسے کلمات تمہیں نہ بتاؤں، اذا قلتهن لا يقرب بيتك الشیطان تلك الليلة، آج رات شیطان تیرے گھر کے قریب نہیں آئے گا، وذلك اليوم من الغد، نہ کل آئے گا نہ بعد میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ بتاؤ، اسی وہ جو غول ہے، جنوں کی خاص نوع ہے، اسی نے کہا کہ میں تمہیں بعض کلمات بتاتی ہوں کہ ہم جیسی نوع کا علاج ہو جائے گا۔ وہ ایوب نے کہا بتا دو کیا کلمہ، کہا کہ آیت الکرسی کو پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ تو ابو ایوب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرہ، ساری بات انہیں بتائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تم نے صحیح کہا ہے، واہیا کذوب، لیکن وہ جو بات وہ بیان کر رہی ہے وہ کذوب ہے، کذب ہے۔ کذب یعنی کہ اس کے اپنے یہ طور طریقے اسی طریقے سے جاری رہیں گے۔ آیت الکرسی کا اپنا اثر ضرور ہے، صحیح، آیت الکرسی کا اپنا اثر ضرور ہے، لیکن یہ کہ وہ حملے نہ کرے، وہ دوبارہ سے شرارتیں نہ کرے، تو یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ واہیا کذوب، کہ یہ بات جو ہے وہ ہو، یعنی وہ دوبارہ لوٹ کے آیت الکرسی کا اثر کی وجہ سے تو ممکن ہے کہ لوٹ کے نہ آئے، نہیں آئے گی لوٹ کے، لیکن اگر آیت الکرسی نہ ہو تو پھر اس کی باتیں درست نہیں ہیں، پھر تو وہ اپنی شیطنت کے اوپر دوبارہ سے خلقت آ جائے گی۔ یہ آپ نے ایک واقعہ ملاحظہ کیا۔ دوسرا واقعہ تیزی سے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم بعض علاج، اسی ضمن میں علاج ہمارے پاس آتے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے اسی غول کے بارے میں، اس کو ام الصبیان سے ہمارے ہاں کہا گیا۔ ام الصبیان ایک بیماری کا نام ہے۔ ام الصبیان ظاہری طور پہ ایک بیماری کا نام ہے، لیکن یہ معروف ہے کہ یہ بیماری ایک جن کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ ام الصبیان کے پہلے زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، آج کے دور میں بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دیوانہ ور دورے پڑتے ہیں۔ یہ جو مرگی کے دورے ہیں، جاگ نکلنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں پھرنے لگ جاتی ہیں، چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرض ام صبیان۔ ام صبیان ایک جن سے منسوب ہے یا ایک شیطان سے منسوب ہے۔ اس کا جب اثر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرض ام صبیان میں گرفتار ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں واقعات اس حوالے سے وارد ہوئے ہیں، بس یہ ایک بیماری ہے جو بچے عموماً اس میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑوں کے حوالے سے یہ نہیں ہے۔ تو ام صبیان کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک ہوا، ریح ام صبیان، اس عنوان سے ایک واقعہ امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس کی دوا کا بیان کیا ہے۔ طب الائمہ کتاب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، بعض اسے معتبر مانتے ہیں، بعض اپنے طور پہ اشکال بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے بھی عرض کیا کہ یہ روایات اگرچہ ضعیف السند ہیں، لیکن علماء علوم غرائب کی مدد سے یا ان امور میں کوئی اور مواد نہ ہونے کی وجہ سے ایک نوع اعتبار کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، اور انسان کو اختیار کرنے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ علاج کی غرض سے ان امور کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالخصوص جب نسبت اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہو تو ایک اعتماد اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی قدیمی کتابیں ہماری عام سی امامیہ جنتری وغیرہ سے نہیں ہیں چیزیں۔ اگر کتابیں بھی معتبر ہوں اور احادیث کی کتابیں ہوں اور قدیمی کتابیں ہوں تو پھر ایک نوع اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ امامیہ جنتری شنتری، بلکہ وہ جنتر منتر جادوئی قسم کی کتابیں، ان کا تو کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے۔
لیکن یہ جو آپ کی خدمت میں روایات بیان کی جا رہی ہیں یہ بحار الانوار سے ہیں یا قدیمی کتابیں ملا یاسر الفقی ہماری معتبر ترین کتب حدیث ہیں۔ انہی میں سے ایک طب الائمہ علیہ السلام ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، فقال ان لی صبیا، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وربما اخذہ ریح ام صبیان کی ہوا بعض اوقات اسے لگ جاتی ہے، فآیس منہ لشدت ما یاخذہ، کہتے ہیں میں تو مایوس ہو جاتا ہوں، وہ جو اس کے اوپر شدت کی دیوانگی اور مجنون پن طاری ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی مرگی کا عجیب سا دورہ اس کے اوپر پڑتا ہے، میں تو ایک قسم کا اس سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ فَإِن رَأَيْتَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، اے فرزند رسول اللہ، آپ کی نظر میں کوئی علاج ہے، أَن تَدْعُوا لَهُ بِالْعَافِيَةِ، کہ آپ دعا کریں اسے عافیت ہو جائے۔ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، امام صادق علیہ السلام نے ادھر ہی اس بچے کے لیے دعا کی، ثم قال له، پھر اس شخص کو کہا، اکتب 7 مرات الحمد، سورہ فاتحہ الحمدللہ لکھو، لیکن لکھنا تم نے زعفران اور مسک سے ہے، ایک کاغذ کے اوپر زعفران اور مسک سے، مسک جسے مشک بھی اردو میں کہتے ہیں، مشک سے وہ 7 مرتبہ لکھو، ثم اغسلہ بالماء، پھر اس کو جس کے اوپر تم نے لکھا ہے، کپڑا ہے یا کاغذ ہے، دھو اس کو پانی کے ساتھ دھو، وہ پانی گرنا نہیں کہیں اور چاہیے، ایک جگہ جمع کرو وہ پانی، پیالے میں یا آپ ایک کپ لے لیں اس میں جمع کرو، وَشْرِبْهُ، اور وہ پانی جو ہے تم اسے پلاؤ، وَلْيَكُنْ شُرْبُهُ مِنْهُ شَهْرًا وَاحِدًا، 1 مہینہ اسی طریقے سے اس کو پلاتے رہو، تھوڑا تھوڑا کر کے 1 چمچ آپ نے اسے بچے کو پلا دیا، فَإِنَّهُ يُعَافَ مِنْهُ، انشاءاللہ تعالی اسے عافیت اللہ کی جانب سے عطا ہو جائے گی۔ قال، وہ شخص کہتا ہے، فعلنا به لیلۃ واحدۃ، ہم نے 1 رات پوری یہ عمل انجام دیا، فما عادت الیہ واسترحنا، یا یہ ایک یعنی قلیل مدت کہہ لیں، 1 رات کہہ لیں، ہم نے یہ عمل انجام دیا، وہ اس بیماری سے کاملا نجات پا گیا، اور پھر لوٹ کے اس بچے کو یہ بیماری نہیں آئی۔ یہ ہے جن زدگی، جیسے آپ عموماً اردو میں جن زدگی کہتے ہیں، جن کا چڑھ جانا، تو یہ امور ہے۔ اب بچے کا دل تو نہیں اس طرف مائل ہو سکتے اختیار سے عمل انجام پا لے، اس لیے بچوں کو عموماً چھیڑتے ہیں یہ جنات، عموماً جنوں کی بچے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاقل بالغ بندہ ہو وہ تو اسے اپنا ساتھی بناتے ہیں، وہ تو اپنے ولایت میں اسے لے کے آ کے پھر دوسرے انسانوں کے اوپر حملے کراتے ہیں یا ان کو مسائل ان کے لیے کھڑے کرتے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ام صبیان کے حوالے سے کہ جنوں کے اثرات کی بنیاد پہ ایک بیماری کا تذکرہ ہماری کتب میں موجود ہے۔ انہی میں سے ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ الکافی کی ہے، بس اب آپ وہ امور دیکھیں جو ان کی شرارتیں، جن زدگی کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کیا، جن اگر شرارت کریں تو آپ گزشتہ درس میں حرز ابو دجانہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، جن کی شرارت ہو، آیت الکرسی اس میں مؤثر ہے، انتہائی مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کی معتبر صحیح سند روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، وہ بچھوں کے بھگانے کے لیے، حیوانات کے ضرر سے بچنے کے لیے، مختلف وحشی درندوں کے حملہ آور ہونے کے اعتبار سے، ان سب کے علاج کے لیے آیت الکرسی کو خصوصی کہا گیا ہے، اور معتبر احادیث کے مطابق ہر نماز میں، نماز ختم ہونے کے بعد تسبیحات جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے یا بعد میں آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید ہے۔ واحد ایک ہمارے پاس آیت ہے کہ جس کی نماز کی تعقیبات میں شدید تاکید وارد ہوئی ہے، اور اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں ملاحظہ کریں گے۔ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے کہ اس روایت کو اگر ہم دیکھیں اس میں سے الکافی ڈائریکٹ الکافی میں سے، تو اس کے ضمن میں چند اور ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس من بیت فیہ حمام، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں کبوتر ہوں، الا لم یصب اہل ذالک البیت آفۃ من الجن، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گھر نہیں جس میں کبوتر نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جن کی آفتوں میں سے کسی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اگر کسی گھر میں کبوتر ہے تو وہ جن کی تمام آفات سے بچ جائیں گے، لیکن اگر کسی گھر میں کبوتر نہیں ہے تو جن کی کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں ان سفہاء الجن، جنوں میں جو نادان، احمق، بے وقوف، بے شعور جن ہوتے ہیں، یعبثون فی البیت، بیکار فضول کام گھر کے اندر کرتے ہیں انسانوں کے۔ صحیح، اچانک کوئی پیالہ توڑ دینا، بچہ پیالہ لے کے جا رہا ہے، دیکھا بچے کے ہاتھ سے چھٹ گیا بالفرض، تو انسان 2-4 تماچے بچے کی مار دیتا ہے، یا دروازوں کی پتھر مار کے چلے جانا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہیں سفہاء جن، انہیں احمق اور بیوقوف جن کہا گیا ہے۔ کوئی اور ضرر نہیں پہنچا سکتے انسان کو، لیکن اس طرح سے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ، تو اگر کبوتر گھر میں ہو تو کبوتروں سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بالکل ہی عقل شعور نہیں ہوتی ان میں، یا بڑی قلیل ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں میں، آپ چھوٹے بچوں کو چھوڑیں، وہ کن کے ساتھ جا کے کھیلیں گے؟ وہ پرندوں سے کھیلنا شروع کر دیں گے نا۔ بعض قد بڑھ جاتے ہیں، داڑیاں نکل آتی ہیں، تب بھی پرندوں سے کھیلتے رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی ان کا بھی ذہن وہی ان جنوں اور صفائے جن والا ہی ہے۔ تو یہ جو جنوں میں کم عقل ہوتے ہیں وہ پھر ان جا کے کبوتروں سے چھیڑتے ہیں، وَيَدْعُونَ الْإِنسان، اور انسانوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وارد ہوا ہے صحیح سند روایت میں، الکلاب السود البہیم یبہم من الجن، کالے جو کتے ہوتے ہیں ان میں جنات ہوتے ہیں، کالے کتوں سے اجتناب کریں، ان میں جنات ہوتے ہیں۔ یا یہ کہا گیا الکلاب من ضعفت الجن، کمزور ترین جو جن ہوتا ہے وہ کتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے تو انسان کتے کو مار دیتا ہے، سانپ کی شکل اختیار کر کے سانپ کو مار دیا، اور جن بھی پھر مر جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے۔ اذا اکل احدکم طعاما وشیء منہ بین یدی فلیطعمہ، اگر ایک کالے سیاہ رنگ کا کتا آ جائے اور تمہارے کھانے کی طرف رغبت رکھے تو کوئی چیز اسے جاؤ ڈال دو، لیطردوہ، تاکہ وہ تم لوگوں کو ترک کر کے چلا جائے اور تم اس کے شر سے بچ جاؤ۔ فإن لها انفس سوء، کیونکہ ان کے برے نفوس ہیں، برائی پائی جاتی ہے، تو تم تھوڑی سی چیز دو اور اس کے شر سے بچ جاؤ۔ یہ آپ نے روایات دیکھی کہ اسی طرح سے کالے کتوں کے بارے میں پوچھا گیا اور سرخ کتوں کے بارے میں، تو فرمایا امام علیہ السلام نے کامل 100% جو سفید کتا ہو، لال کتا ہو، سیاہ کتا ہو، یہ خلق من کلاب من الجن، یہ جن میں سے کتوں کی مخلوقات ہے ایک، اور یہ احمق اور نادان ٹائپ ہوتے ہیں، جن و انس میں ان کو اس صورت میں بعض اوقات مسخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے روایات دیکھی ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو چھیڑتے ہیں روایات میں، کہ آپ یہ حدیث پہلے بھی بہار سے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ بہرحال واقعہ الگ ہے، ادھر ہم ایک خلاصہ کے طور پہ نتیجہ لے لیں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں چند علاج دیکھیں گے۔ کہ آپ نے دیکھا ام صبیان پوری ایک دعا بھی ہے، وہ دعا نیٹ پہ عام رائج بھی ہے، اس کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ آج کے دن آپ نے آیت الکرسی کی ایک تاثیر دیکھی، اسی طرح آج کے درس میں آپ نے ایک اور پہلو دیکھا کہ جنات کی ایک غذا اور خوراک ہے، آپ اس غذا اور خوراک میں اس کو کچھ حصہ دے دیں، وہ اس شر سے نجات پا لیں گے۔ پرندے کو رکھیں، کبوتر کو رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں، ایک جوڑا رکھ لیں، اس کے لیے کوئی جگہ بنا کے رکھ لیں، فرق نہیں پڑتا، انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کہ اگر کوئی بیجا اور فضول خواب دیکھے، جا کے کسی کو نہ بتائے، انہوں نے کوئی عجیب چڑیلوں والے خواب دیکھ لیے، جنوں والے خواب دیکھ لیے، کیونکہ جب وہ خواب بتاتا ہے ایک تو اس کے نفس میں وہ ثبت ہوتا ہے، نمبر 2 وہ دوسرے کے اندر بھی شر کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ ہر 2 چیزیں منفی ہیں، اپنے اندر سے اس طرح کی چیزوں کو بھلائے۔ بحر الانوار میں ایک روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اذ قام الیہ رجل، اچانک ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، انی رأیت کأن رأسی قد قطع، میں نے خواب دیکھا ہے میرا سر جو ہے نا وہ کٹ کے وہ دور جار گرا ہے، وہو یتدحرج، پھر الٹ پلٹ ہو رہا ہے، وہ ایک تو میں بے گردن ہوں،
میرا بدن بے گردن ہو گیا، گردن ادھر جا گری اور میں دیکھ لوں خواب میں، اور وہ گردن پھر ادھر ادھر ہل رہی ہے، وَنَا أَتْبَعُهُ، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ لوں کہ پکڑ کے لگاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحدث بلعب الشیطان بک، شیطان جو تجھ سے کھیلتا ہے اسے نہ مت لوگوں کے سامنے بیان کیا کر، یہ شیطان ہے جو تیرے اندر کھیل رہا ہے اور اس طرح کے خواب پیدا کر رہا ہے۔ ثم قال اذا لعب الشیطان احدکم فی منامہ، اگر کسی کو خواب میں اس طرح کے فضول ڈرانے اور بیہودہ خواب آئیں تو یہ شیطان کا کھیل ہے جو شیطان نے تمہارے اندر برپا کیا ہے۔ شیطانی فلمیں نہیں دیکھی، وہ بھی تو اسی طرح کی ہیں، اچانک گردنیں اڑ جائیں گی، اچانک خون بکھر جائے گا، اچانک بندہ غائب ہو جائے گا، آدھا دھڑ کھا گئے، یہ فلموں میں بھی انہوں نے یہ شیاطین نے ڈال دیے، وہی انسان کے اندر بھی وہ نکاح اجاگر کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فلا یحدثن بہ احد، اسے چاہیے کہ کسی ایک کو بھی اس طرح کی فضول خواب بیہودہ خواب بیان نہ کرے۔ شیاطین نے تمہارے اندر تو ایک گند مچایا جس کا علاج تو ہے انسان ذکر الہی کرے، لیکن دوسروں تک اسے نہ پہنچاؤ کہ شیاطین کے لیے شیاطین کی رسائی اس کے قلوب تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔